بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک اہم ایشو ہے یک طرفہ کارروائی اور یک طرفہ ڈگری۔ اس حوالے سے کچھ گپ شپ لگانا چاہ رہے ہیں۔ یک طرفہ کارروائی اگر شروع ہو گئی ہے کسی مقدمہ میں، مدعا لحاظ پیش نہیں ہوا، تو اس کے باوجود جب مدعا لحاظ واپس آئیں اور کارروائی یک طرفہ کا آغاز ہو چکا ہو عدالت میں، تو مدعا لحاظ جو ہے وہ گواہان کے اوپر جرا بھی کر سکتے ہیں اور بحث بھی کر سکتے ہیں۔ ان کو قانون ایسا حق دیتا ہے۔ یہ حق سپریم کورٹ آف پاکستان نے PLD 2010 سپریم کورٹ 604 ایک اتھارٹی ہے، اس میں کنفر کیا تھا، اور یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ یک طرفہ کارروائی اور یک طرفہ جو ڈگری ہے اس کو منسوخی کی جو باقاعدہ لمیٹیشن قانون میں رکھی گئی ہے وہ 3 ایئر ہے، لیکن ہم فراڈ کا اگر ایلیمنٹ ہے تو اس میں فراڈ کی لمیٹیشن فراڈ کے پتہ چلنے سے آغاز ہوگا۔ اس کے لیے سکہ بند 2 اتھارٹی ہیں، نوٹ فرما لیں۔ 1994 ہے CLC 2310، 2005 لا نوٹس ہیں 1056 ہے۔ ایک بات بڑی ٹیکنیکل ہے جو پچھلے دنوں ایک وکیل صاحب کہہ رہے تھے، اگر مدعا علیہ دوران کارروائی حاضر ہو کر غیر حاضر ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو گویا وہ حاضر ہو گیا اور ایکس پارٹی تو نہ ہوا۔ تو اس طرح منسوخی ڈگری یک طرفہ جو ہے وہ خارج کر دی گئی تھی۔ اس کے اوپر ایک سکے بند اتھارٹی ہے، نوٹ فرما لیں، 2015 ہے CLC 1290 ہے۔ اور جب یک طرفہ ڈگری کو منسوخ کروانے کے لیے عدالت میں جایا جاتا ہے تو سائل نے سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ثابت کرنی ہوتی ہے کہ اس کو تو مقدمے کا علم ہی نہیں تھا، اور اس بنیاد پہ وہ منسوخی ڈگری یک طرفہ کی پروسیڈنگ میں آ گیا ہے۔ اس کے لیے ایک سکہ بند اتھارٹی ہے، 2016 ہے، CLC 392 ہے۔ یک طرفہ ڈگری کے حوالے سے جو گولڈن پرنسپل اسٹیبلش کیے گئے، اس کے لیے ایک اتھارٹی ہے 2002 SCMR 664۔ ہوا اس طرح سے تھا کہ ہائی کورٹ نے یک طرفہ ڈگری منسوخ کر دی اور کیس کو ریمانڈ کر دیا ٹرائل کورٹ کی طرف، کیونکہ دعویٰ کے ساتھ مدعا علیہ کا جو ایڈریس لکھا گیا تھا وہ غلط تھا۔ جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ اب ہم کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ریمیڈیز کیا کیا ہیں۔ ایکس پارٹی ڈگری اگر ہو گئی ہے تو کون کون سی ریمیڈیز ہم اویل کر سکتے ہیں۔ قانون ایکس پارٹی ڈگری کے حوالے سے ہمیں 8 مختلف قسم کی ریمیڈیز پرووائڈ کر رہا ہے۔ ریمیڈی نمبر 1 جو ہے وہ ہے ایپلیکیشن انڈر آرڈر 9 رول 13۔ دوسری ریمیڈی جو ہمیں دے رہا ہے وہ ہے ریویو ایپلیکیشن انڈر سیکشن 114 CPC۔ تیسری ریمیڈی جو ہمیں قانون دے رہا ہے وہ اپیل ہے انڈر سیکشن 96
CPC। चौथी रेमेडी जो हमें कानून दे रहा है वो है अंडर सेक्शन 12 सब सेक्शन 2, जिसको 12(2) कहा जाता है, कि अगर इस ग्राउंड के ऊपर एक्स पार्टी करवाया गया है कि तमाम मामला जो है वो फ्रॉड पे मबनी था, आप इलम में आया है तो एक्स पार्टी के लिए आ गए, उसकी मनसूखी के लिए आ गया, आपने रेमेडी अवेल करनी है। पांचवी जो रेमेडी हमें दी जा रही है वो ये है, एप्लीकेशन फॉर रीहियरिंग ऑफ द मैटर on the ground of violation of ad alteram partem, the natural justice, ये प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का कि नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, ये ग्राउंड हम ले सकते हैं। इसके ऊपर एक सिक्के बंद अथॉरिटी है, नोट फरमा लें, PLD 1992 है, लाहौर में 603 है और डबल बेंच की अथॉरिटी है। छठी रेमेडी जो एक तरफा डिग्री के हवाले से है, रिवीजन है। रिवीजन जो है एक तरफा के हवाले से एक सिक्के बंद अथॉरिटी है, नोट फरमा लें, 1995 CLC 516 है। सातवीं रेमेडी जो कानून एक तरफा डिग्री की मंसूखी के लिए दे रहा है वो है इनअप्रोप्रिएट केसेस, inherent power of the civil code under section 151 CPC may also be attracted। इसके ऊपर से सिक्के बंद सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है, नोट फरमा लें, PLD 2003 है, सुप्रीम कोर्ट 625 है। आठवीं और आखिरी जो रेमेडी मेरे ख्याल से जो बनती है वो भी यही है कि इनअप्रोप्रिएट केसेस रिट में आल्सो लाई, उसके ऊपर एक सिक्के बंद अथॉरिटी है, नोट फरमा लें, 1986 है, CLC 2515 है। और ये एक बड़ा टेक्निकल सा इशू है CPC में और सिविल प्रैक्टिस में, हमें हर रोज़ तकरीबन इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। एक ओवरव्यू सी गपशप थी, आपका सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।